صفحہ نمبر 315 حدیث نمبر 654 کے مضامین کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون ایک چادر خوب اچھی بنائی کر کے پیش کرتی ہیں اور اس چادر کے بارڈر پر بھی کچھ کڑھائی کی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر وہ چادر تحفے میں دی اور عرض کیا نسجتها بیدی، اللہ کے نبی یہ چادر مجھ سے قبول فرما لیجئے، یہ چادر میں نے اپنے ہاتھوں سے خود آپ کے لیے تیار فرمائی ہے۔ لِأَكْسُو کہا، میری یہ خواہش ہے کہ آپ اسے زیب تن فرمائیں۔ فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے وہ چادر قبول فرما لی۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں، اور آپ کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی۔ وَإِنَّهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور اسی چادر کا تہمت باندھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فَحَسَّنَهَا فُلَانٌ، فلاں شخص نے اس چادر کو بہت خوبصورت قرار دیا، کہا بہت اچھی لگ رہی ہے، بڑی خوبصورت ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ فقال، تعریف کرتے کرتے اس نے کہا اکسنیہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ یہ چادر آپ مجھے دے دیں تاکہ میں اسے پہنوں۔ ما احسنہا، یہ چادر مجھے بڑی پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو، چلو یہ چادر ہم تمہیں دے دیتے ہیں۔ یہاں یہ الفاظ نہیں ہیں کیونکہ یہ نسخہ مختصر ہے، جو اس کا مکمل نسخہ ہے اس میں یہ الفاظ انشاءاللہ موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی پرانی چادر زیب تن کی، اس چادر کو تہہ فرمایا، واپس تشریف لائے، جس نے مانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چادر دے دی۔ محفل برخاست ہو گئی۔ فقال القوم ما احسنت، حاضرین نے اس شخص سے کہا کہ آپ نے چادر مانگ کر اچھا نہیں کیا۔ لبسہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چادر زیب تن کی تھی، پہنی تھی، اور آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی۔ ثم سالتہ، پھر بھی تم نے مانگ لی، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کا تمہیں اندازہ تھا، یہ اچھا نہیں کیا۔ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ، اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے کو انکار نہیں کرتے، مانگنے والے کو انکار نہیں کرتے، پھر تم نے مانگا تو تم نے اچھا نہیں کیا۔ قال انی واللہ ما سألتہ لیلبسہا، اس نے جواب دیا کہ میں نے یہ چادر پہننے کے لیے مانگی ہی نہیں، انما سألتہ لتکون کفنی، میں نے یہ چادر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے طلب کی تاکہ میری موت کے بعد میرے کفن کی چادروں میں اس چادر کو شامل کر لیا جائے۔ اس لیے بھاری تھا مانگنا، برا مجھے بھی لگا، لیکن میں اپنے کفن کی چادر کے طور پر اسے رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے مانگ لی۔ قال سہل فکانت کفنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس شخص کی تمنا کو پورا کیا، اس نے چادر کو سنبھال لیا، اس کی وفات ہوئی، اس کے کفن کی چادروں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو شامل کیا گیا۔ اس حدیث کے مسائل بہت سارے ہیں، انشاءاللہ ہم ان میں سے ایک مسئلے پر پچھلے درس میں اپنی معروضات پیش کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ قبول فرما لیتے تھے، اور تحفے کے حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ تحفہ دو جہتی چیز ہے، ایک شخص دینے والا، ایک شخص لینے والا، پھر وہ دینے والا یہ لینے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحائف قبول فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحائف دیا کرتے تھے۔ یک طرفہ تحفے جاتے ہی رہیں، آئے نہ، یہ تحفے کے شرعی ضابطوں سے مطابقت نہیں ہے۔ متبادل میں برابر کی چیز ہونا، اعلیٰ ہونا، ادنا ہونا، تھوڑی ہونا، زیادہ ہونا، یہ اہم نہیں ہے۔ لیکن ایک بھائی اگر اظہار محبت کرتا ہے کوئی تحفہ دے کر، تو اس کے خیر مقدم کا، اس کو قبول کرنے کا، اس کے احسان کے اعتراف کا لب و لہجہ اپنانا، چہرے پر تازگی خوشی لانا، دعائیہ کلمات کا آنا، مالی تعاون کر دینا، سامان کی صورت میں تعاون کر دینا، کوئی نہ کوئی صورت ہو جس کے ذریعے اچھائی کے بدلے اچھائی کی جائے، اور یہ دلوں کے بغض، ضغائن، حسد، بدگمانیوں کو ختم کرنے کا خوبصورت ذریعہ ہے۔ وضاحتیں کرنے سے، پنچایتیں بٹھانے سے مسائل بڑھتے ہیں، اور یہ خاموش محبتوں کے تبادلے سے گرد و غبار جھٹ جاتا ہے اور دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جس شخص کے ساتھ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے تعلقات میں کچھ تلخی ہے، کچھ دوری آہستہ آہستہ ہوتی جا رہی ہے، آپ اس کی طرف کچھ نہ کچھ تحائف بھیجنا شروع کر دیں۔ گھر میں کوئی مخصوص چیز بنائی ہے، وہ تھوڑی سی بھیج دیں اس کی طرف، آپ دیکھیں گے وہ آپ سے بغض بھی رکھتا ہوگا، تو اگلی دفعہ اس کے یہاں کوئی چیز بنے گی تو وہ خالی برتن آپ کی طرف واپس نہیں بھیجے گا، پھر آپ بھیجیں گے، پھر وہ بھیجے گا۔ آپ اپنے بچے کے ولیمے پر اسے گھر جا کے دعوت دیں، ہمیں خوشی ہوگی، آپ تشریف لے آئیں۔ یوں یہ ہے کہ اس کی مخالفت، اس کی مقابلہ بازی، اس کی انانیت، اس کا غصہ، اس کی نفرت بآسانی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ گھر میں گوشت بناؤ تو کچھ شوربہ زیادہ بنا لیا کرو، پانی کچھ زیادہ ڈال کے یخنی زیادہ بنا لیا کرو، اس میں سے کچھ اپنے ہمسائے کی طرف بھیج دیا کرو، تمہاری محبتوں کو قائم رکھنے کا یہ سبب ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری میں حدیث آتی ہے، لو دعیت الی قراء لاجبت ولو دعیت الی ذراع لاجبت، مجھے
اگر دعوت دی جائے پائے کے گوشت یا پائے کی ہڈی کے سالن پر، یعنی اس میں بوٹی ہو ہی نہ، بس کچھ شوربہ ہو اور معمولی سا گوشت میسر ہو ہڈی پر، تو میں خوش دلی سے وہ دعوت قبول کر لوں گا۔ اور اگر ران بھون کر میرے سامنے کوئی رکھ دے دعوت کے طور پر، تو میں اسے بھی خوش دلی کے ساتھ میں قبول کر لوں گا۔ لو اہدی الی قراء لقبلت ولو اہدی الی ذراع لقبلت، مجھے تحفے میں اگر تھوڑا سا پائے کا گوشت دے دیا جائے تو میں اسے بھی خوش دلی سے قبول کر لوں گا، اور اگر ران تحفے میں دے دی جائے تو میں اسے بھی قبول کر لوں گا۔ پچھلے دنوں ہم نے حدیث بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کچھ کھانے کو ہے، تو پیالہ دودھ کا بھیجا گیا، اور روایت کے الفاظ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار جب دودھ دوہتے تھے تو دودھ کی کچھ مقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھیج دیا کرتے تھے، اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متبادل نہ دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متبادل اس سے بہتر ہوتا تھا۔ پیارے بھائیوں، یہ ہم مسلم معاشرے کا شعار ہے، بے لوث خدمت، دسترخوان کو وسیع کرنا، اپنے کھانے میں، اپنے ماکولات مشروبات میں، اپنی سحری میں، اپنی افطاری میں لوگوں کو حصے دار بنا لینا، شریک کرنا، یہ ہماری تعلیمات کا حصہ ہے۔ اور یہ ہم 10 15 20 سال پیچھے، 30 سال پیچھے چلے جائیں تو ہم مسلمانوں میں تکلفات تھوڑے تھے، ہم لوگ افطاریاں مساجد میں کرتے تھے، سینکڑوں لوگ مساجد میں نماز کے لیے آتے، اپنی افطاری کا کچھ نہ کچھ سامان لے آتے، لوگ مل جل کر افطار کرتے، باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ ہم نے آہستہ آہستہ اجتماعی زندگی کو چھوڑ کر ہم نے انفرادی زندگی کو اپنانا شروع کر دیا ہے، تو ہم اپنی اصل کی طرف پلٹیں، اپنے دسترخوانوں کو وسیع کریں، اور اس رزق میں اللہ کی مخلوق کے لیے پھیلاؤ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے اور کفایت کے ذرائع میں اسے قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات تحفات طلب کر لیتے تھے۔ اظہار محبت کی یہ صورت ہے نا، یہ اظہار محبت کی صورت ہے۔ آپ کے احباب ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ ان کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ ان کی حیثیت دیکھیں، ان کی حیثیت دیکھیں، ان کی صلاحیت دیکھیں، ان سے کہیے کہ ہم آ رہے ہیں، آپ چائے کا بندوبست کریں ہمارے لیے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، آپ اپنے گھر میں چائے پیتے ہیں، لیکن آپ جب جائیں گے تو آپ نے انہیں بڑی اہمیت دی، آپ نے انہیں اہمیت دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، راستے میں ایک بستی میں پڑاؤ ڈالا، بستی والوں سے کہا کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، ہمیں کھانا تو کھلا دو۔ بستی والوں نے کھانا نہ کھلایا، اللہ رب العزت نے ان کے کھانے کا بندوبست فرمایا۔ بستی کے سردار کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا، تکلیف درد سے تڑپنے لگ گیا۔ وہ آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ آپ میں کوئی معالج ہو یا کوئی دم کرنے والا ہو تو وہ ہمارے مریض کا علاج تو کر دے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہم نے آپ سے کھانا مانگا تھا، آپ نے کھانا نہیں کھلایا، اب ہم دم کریں گے، اللہ شفا نصیب فرما دے گا، اس کے بدلے ہم اب معاوضہ لیں گے۔ کہا کیا معاوضہ لیں گے؟ 30 بکریاں طے ہوئی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں گیا، اور میں ما کنت احسن الرقیہ، میں کوئی عامل نہیں تھا، دم کرنے کا ماہر اور قابل نہیں تھا، اتنا پتہ تھا سورۃ الفاتحہ شفا ہے۔
میں نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھی، مریض کی تکلیف کی جگہ پر ہاتھ پھیرتا رہا، پھونک مارتا رہا، میں اٹھ کے آ گیا، مریض ٹھیک ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ میں 30 بکریاں لے آیا۔ اب 30 بکریاں کیسے استعمال ہم کریں؟ کیا یہ جائز ہے؟ کیا یہ ناجائز ہے؟ فیصلہ یہ ہوا کہ ان بکریوں کو رسول اللہ کی خدمت میں لے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے تو تناول کریں گے، نہیں دیں گے تو نہیں کھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنا، آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا محنتوں، مزدوریوں، کاموں میں سے سب سے عمدہ کام جس پر معاوضہ لیا جاتا ہے وہ اللہ کے قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، تلاوت کرنا، کرانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے بھی اس میں سے حصہ نکالو۔ آپ نے فرمایا میرے لیے بھی اس میں سے حصہ نکالو۔ اعلیٰ نے ادنا سے تحفہ مانگا۔ اس میں ادنا کے لیے اتنا درجہ ہے، اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے، اتنی خوشی کی بات ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ طلب کر لیا۔ عین اسی طرح سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً سیف البحر غزوے میں ہے، 300 افراد ساتھ ہیں، اناج ختم ہو گیا، کھجور کی 2 بوریاں بچی، 2 کھجوریں، پھر ایک کھجور روزانہ دی جاتی، بالآخر ایک بھی ختم ہو گئی۔ ساحل سمندر پر ہیں، ایک کھجور روزانہ نہیں ملتی۔ اس مشکل میں تھے اور جان کو خطرہ تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنا کرم فرمایا، سمندر کی سے ایک مری ہوئی مچھلی باہر گری، عنبر، بہت بڑی مچھلی تھی۔ صحابہ کرام نے دیکھا، امیر سے کہا کہ یہ مچھلی ہمیں استعمال کر لینی چاہیے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، پوچھے بغیر کیسے استعمال کریں؟ امیر نے کہا تم مجبور ہو، اللہ کا نام لو، اسے استعمال کرو۔ 18 دن تک اس مچھلی کو یہ 300 افراد استعمال کرتے رہے۔ بہت بڑی مچھلی تھی۔ اس مچھلی کا کچھ گوشت مدینے بھی لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق ساقہ اللہ علیکم، یہ رزق اللہ نے تمہاری طرف بھیجا تھا۔ اضربوا لی منہ بسام، میرے لیے بھی اس میں سے حصہ نکالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مچھلی میں سے تناول فرمایا۔ اس مچھلی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا۔ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جانور ذبح ہوا، گوشت بریرہ کی طرف بھیجا، بریرہ نے وہ پکایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ گھر میں ہڈیاں چڑھی ہوئی ہے، پلیٹ ہٹائی، گوشت سے نکلنے والے خون کی تری سی پانی کے اوپر دیکھی، سمجھ گئے کہ گوشت بنایا جا رہا ہے۔ کھانے کا وقت ہوا، بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت کے علاوہ کوئی اور کھانا پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ پکا تو گوشت رہی تھی، یہ کیا پیش کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ صدقہ ہے اور آپ صدقہ نہیں کھاتے۔ وہ صدقہ ہے اور آپ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے آپ کو گوشت نہیں دیا، آپ کے لیے دوسرے سالن کا بندوبست کیا ہے۔ آپ نے فرمایا صدقہ اپنے مقام کو پہنچ چکا، صدقہ اپنے مقام کو پہنچ چکا، اب تک وہ صدقہ نہیں ہے، وہی سالن لاؤ، وہ تمہاری طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہوگا، وہ تمہاری طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہوگا۔ تو کم درجے والے انسان کو عزت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاس تشریف لے جائے، چائے کی پیالی پیے، اس کے پاس جا کر مانگ کر کھانا کھائے، یہ محبتوں کا طریقہ ہے۔
جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے۔ یہ خاتون آئیں اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر دی۔ ثابت ہوا کہ اجنبیہ سے بھی تحفہ قبول کیا جا سکتا ہے، یقیناً شرعی آداب کا خیال کرتے ہوئے۔ آپ تنہا نہ ہو، شبہ کے دروازے نہ کھلیں، دل کی کوئی میل نہ ہو، معاملہ خفیہ نہ ہو، پوشیدہ نہ ہو، اللہ کے تقرب کی نیت ہو، استباء شبہ کا دروازہ کھل رہا ہو تو پھر تحفہ قبول کرنا جائز نہیں ہے، پھر تحفہ قبول کرنا جائز نہیں ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا ابن اللتبیہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہوا کہ ہم منصب دیتے ہیں تمہیں تحفے ملنے لگ جاتے ہیں، ہم منصب لے لیتے ہیں تحفے ملنا بند ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا تحفہ نہیں ہے، وہ تو مفادات کے لیے رشوت کی صورت بن جائے گی، وہ جائز نہیں ہے۔ اگرچہ ابن اللتبیہ رشوت خور نہیں تھے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ساتھی رزق حرام کو کھانا کمانے والا تھا، ہرگز نہیں۔ ان کی نیت میں اگر کوئی فرق ہوتا تو وہ لا کر رسول اللہ کے سامنے نہ رکھتے، وہ تحفے گھر رکھاتے، وصولی رسول اللہ کے سامنے پیش کرتے۔ وہ تو دونوں لے آئے، یہ وصولی ہے، یہ عہدیہ لی، لوگوں نے مجھے تحفے دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ کلیئر ہے، دینے والے بھی کلیئر ہے، رزق حلال والا بندہ ہے، اس کے دل میں کوئی غبار نہیں۔ لیکن دور اندیش قیادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو ذرائع مفاسد ہی روکنے والے ہیں، گناہوں کے دروازے ہی بند کرنے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تحفے لینے ہو فلیجلس فی بیت ابیہ و امہ، ماں باپ کے گھر میں بیٹھے، ہم دیکھتے ہیں اسے کون تحفے دیتا ہے۔ تو یہ قیدیں لگا کر کسی اماں جی سے، کسی بزرگ سے، کسی خاتون سے تحفہ قبول بھی کیا جا سکتا ہے، انہیں تحفہ دیا بھی جا سکتا ہے۔ یقیناً تعمیری مقاصد، تقدس کا لحاظ، شرم و حیا کا لحاظ، اللہ کا ڈر، تقوی اور پرہیزگاری کی زیب و زینت کے ساتھ، ان آداب کے ساتھ انشاءاللہ ٹھیک ہے۔ عورت نے آ کر خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ کے لیے بنایا ہے، اس میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فداکاری ثابت ہوتی ہے۔ چرخوں پر گھاڑی میں چادریں بنائی جاتی تھی، کافی ساری محنت ہوتی تھی، کچھ خرچہ بھی ہوتا تھا، کئی دن ہفتے لگ جاتے تھے۔ چادر کو خاص طور پر تیار کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دوں گی، اس میں ان کی شان اور عظمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لگاؤ کا جواب احترام اور لگاؤ کی صورت میں ہی دیا کرتے تھے۔ غالباً سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی، جنہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کہا اللہ کے نبی ان علی نجارن، میرا ایک غلام ہے، کارپینٹر ہے، بڑائی کا کام کرتا ہے، لکڑیوں کا مستری ہے، میمون، آپ مجھے اجازت دیں میں اس سے کہوں آپ کے لیے ممبر بنا دیں، آپ کے لیے ممبر بنا دیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہارا جی چاہتا ہے تو ممبر بنا لو۔ انہوں نے میمون سے کہا، وہ جنگل کی طرفا لکڑی کاٹ ہے، پھٹے بنائے، ممبر تیار کیا، ممبر لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے کو قبول فرما لیا۔ یہ دل جوئی کی صورت ہے، انشاءاللہ اسے زندہ کریں، لیکن اسے زندہ کرنے میں تکلفات سے بچیں، تعمیری سوچ رکھیں، دکھاوے سے بچیں، دکھاوے سے محفوظ رہیں، بناوٹ اور ریاکاریوں سے محفوظ رہیں۔ زیادہ سے زیادہ قوم انتہائی مالی بحران کا شکار ہے، تنگی کا شکار ہے، تو انہیں وہ تحائف دیں
جو ان کے لیے فائدے مند بھی ہوں، جو ان کے لیے فائدے مند بھی ہوں۔ میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں، بندہ مریض کی تیمارداری کے لیے ہسپتال جاتا ہے، وہ پھولوں کا گلدستہ لے لیتا ہے، وہ 300-400 روپے کلو والے 2 کلو سیب لے لیتا ہے، وہ ایسے ہی کنو کوئی دوسرے فروٹ لے لیتا ہے۔ اب اس نے 2000-1500 روپیہ لگا دیا، 1500 لگا کے وہاں جاتا ہے، وہاں جا کر مریض کے سرحانے یہ رکھتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، یہ واپس پلٹ آتا ہے۔ مریض نے یہ پورے مہینے میں بھی نہیں کھانے، اور اس ٹائم کی مریض کی جو دوائی ہے 70 روپے کی، 100 روپے کی، 200 روپے کی، 500 روپے کی، بعض دفعہ ایک ٹیبلٹ ہے، 70 ہزار روپے کا بعض بیماریوں میں ایک انجیکشن ہے، 1.5 لاکھ کا ایک انجیکشن ہے، وہ اسی محتاجی میں ہے، یہ 2000 لگایا ہے۔ اس کی شعور مندی کا تقاضا یہ تھا کہ یہ پھول، یہ فروٹ، یہ تکلفات، اس سے اجتناب کرتا، لے جانا تھا، یہ یخنی بناتا تھوڑی سی، یہ لے جاتا، چلو مریض اسے استعمال کرے گا، کچھ قوت میں آ جائے گا۔ یا آتے ہوئے یہ مریض کا نسخہ پکڑتا، ہفتے کی دوائی لے کے رکھ کے آ جاتا اس کے ساتھ، یہ زیادہ فائدے مند تھا۔ یا مریض پر 2 دنوں سے جو شخص کھڑا ہوا ہے، اس کی ڈیوٹی دے رہا ہے، 2 راتوں سے سویا نہیں ہے، اس سے کہتا کہ بیٹے میں تمہارے مریض کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ جائیں 2-3 گھنٹے آرام کر لیں، یہ تو فائدے مند چیز ہے نا، یہ تو فائدے مند چیز ہے۔ تو تحفہ بھی ایسا ہو جس سے اگلے بندے کو فائدہ ملے اور آپ بھی گھاٹے سے محفوظ ہو، میں بیان کرتا رہتا ہوں، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ تشریف لے گئے، جابر خوشہ کھجور کا کاٹ کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشہ نہیں کاٹنا چاہیے تھا تمہیں، خوشہ نہیں کاٹنا چاہیے تھا، اس سے تو باقی کھجوریں ضائع ہو جائیں گی، چن لیتے کچھ کھجوریں جو ہمیں تناول کرنی تھی وہی لے آتے، باقی ضائع نہ ہوتی۔ انہوں نے کہا انشاءاللہ اللہ کے نبی ہم ضائع نہیں کریں گے، ہم جو آپ تناول کریں گے کر لیں گے، باقی کا ہم استعمال کر لیں گے۔ صحابی رسول کے پاس آپ تشریف لائے، کھانا بنانے لگے، بکری ذبح کرنے لگے، آپ نے فرمایا اگر ذبح کرو تو دودھ والی ذبح نہ کرنا، اگر ذبح کرو تو دودھ والی ذبح نہ کرنا۔ تو مہمان آ جائے تو اپنے بچوں کا 15 دنوں کا دودھ بند نہ کر دیں، یہ نہ کریں، اپنی گنجائش میں رہتے ہوئے اچھی خدمت کریں، لیکن ایسی خدمت کہ جس کے بعد پھر 6 مہینے تیاری کرنی پڑے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ تو یا تو ہمارے یہاں تحفہ طائف ہے نہیں، اور اگر ہے تو ہم اس میں تکلفات کا راستہ لے لیتے ہیں، اس تکلف کی وجہ سے ہم نے بہت ساری آسان باتوں کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے تحفہ قبول فرمایا، آپ نے اسے زیب تن فرمایا۔ ادب نبوی ثابت ہوا کہ تحفہ دینے والے کی دلجوئی اس میں ہے کہ آپ اسے پہنیں، آپ اسے کھائیں، آپ اسے استعمال کریں، اس کا دل خوش کریں، آپ خوش کریں، یہ تحفے کی قدر ہے، تحفہ دینے والے کی قدر ہے کہ آپ نے اسے اچھے طریقے سے قبول کیا۔ وہ آئے، شادی کارڈ آپ کو دے گئے، چند گھنٹوں منٹوں کے لیے آپ کے پاس بیٹھے، باہر نکلنے لگے تو شادی کارڈ باہر دروازے پر پھٹا پڑا تھا، تو یہ بات مناسب نہیں ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ یہ 2 جہتی محبتیں ہوتی ہیں تو وہ ہمیشہ قائم رہتی ہیں، یہ قدردانی ہے، ورنہ سب کو رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، آپ تشریف لے گئے، آپ نے پہنا، آپ واپس تشریف لے آئے، خرچے پلٹ آئے، محنت آ گئی، شاباش مل گئی، خیر مقدم ہو گیا۔ یہی انداز ہے پذیرائی کا۔
آپ تشریف لے آئے. جب آپ تشریف لائے تو غالباً سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. مجھے یاد یہی پڑتا ہے اور غالباً یہی ہے. اگر یہ نہیں تو سعد ابن ابی وقاص ہے، ورنہ پہلی بات انشاءاللہ زیادہ ٹھیک ہے. میرا حافظہ کمزور. نام بھی لکھا ہوا ہے. کیا نام لکھا ہوا؟ عبد الرحمن بن عوف. جی ٹھیک ہے جی، میں نے نہیں پڑھا. کہاں لکھا ہوا؟ اسی میں لکھا ہوا ہے. اچھا ترجمے میں لکھا ہوا. جی سر. چلے الحمدللہ، میں نے نہیں پڑھا تھا. خیر، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ چادر مانگنے والے. اب یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ ساتھی کہتے ہیں کہ آپ نے مانگ کر اچھا نہیں کیا، کیونکہ آپ دو باتیں جانتے ہیں. ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، دوسرا یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ سائل کو رد نہیں کرتے. بڑی قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا مطالعہ کیا ہوا ہے، آپ کی عادات و خصال کو دیکھا ہوا ہے، گہری نگاہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. اخذها النبی صلی اللہ علیہ وسلم محتاجا الیہا، گویا محسوس یہ کر رہے تھے، ضرورت یہ محسوس کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نئے لباس کی ضرورت ہے. آج ملا تو دل ان کا خوش ہو گیا، آج ملا تو دل ان کا خوش ہو گیا. اس لیے کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ کو ضرورت تھی، تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی. اب ضرورت پوری. رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ لباس ملتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے استعمال میں دیر نہ کی تو شاید آپ کو ضرورت ہوگی، شاید آپ کو ضرورت ہوگی. تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی باریکی، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق داری اس سے ثابت ہوتی ہے. وہ جیسے صدیق فرماتے ہیں نا، عازب سے کجاوا خریدا اور کہا کہ برا سے کہو، بچے سے کہو گھر چھڑوا ہے. کہا نہیں کہتا، میں نہیں کہتا. مزدوری دے تو ٹھیک ہے چھڑوا دوں گا. کہا کیا مزدوری لوگے؟ کہا ہجرت کا قصہ سنا دے، ہجرت کا قصہ سنا دے، ہم کجاوا گھر چھڑوا دیتے ہیں. سبحان اللہ. کہا ٹھیک ہے مزدوری منظور ہے. کجاوا برا اٹھائے، قصہ ہم سنائیں گے، دونوں سن لینا. قصہ سنانے لگے. غار ثور سے نکلے، غار ثور سے نکلے، دھوپ تیز ہو گئی. ایک چٹان، اس کا سایہ دیکھا، سایہ دیکھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سائے میں جگہ بنا. آپ آرام کرنے لگے. مجھے چرواہا نظر آیا، بکریوں کا دودھ پوچھا، اس نے دو دیا. میں نے دودھ لیا، اس میں پانی ڈال کر ٹھنڈا کیا، لسی بنائی، ٹھنڈا کر کے میں رسول اللہ کی خدمت میں لیا. صدیق کہتے ہیں فشربا حتی رضیت، آپ پیتے گئے میرا دل خوش ہوتا گیا. آپ پیتے گئے حتی رضیت، آپ نے اتنا پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ ہے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی گہرائی سے دیکھتے ہیں، آپ کے احساسات، آپ کی ضرورتوں کا اس قدر خیال رکھتے ہیں، بس کفایت کرتے ہیں. باقی بات انشاءاللہ